ناظرین، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا جب ان کو لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد آنے سے روکا گیا۔ خالد خورشید صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ کیا ہم آج اپنے صوبے پہ بیٹھ کے یہ روایت کریں میں دون آرڈرز کے شہباز شریف آج گلگت بلتستان کی سرزمین پہ قدم نہ رکھے، یہ روایات رکھنی ہے تو کیا پھر ہم اب وہ ایئرپورٹ سے باہر آئے گا تو شیلنگ کروا دیں، گرفتار کروا دیں؟ جی ناظرین، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھیں۔ جو خیبر پختونخوا کی حکومت اور عوام کے ساتھ اس امپورٹنٹ نااہل حکومت نے کیا ہے تو انشاءاللہ اس کا بدلہ ہم ضرور لیں گے، کسی بھی صورت میں اس کو نہیں بخشوں گا، بالکل سپیئر نہیں کریں گے۔ اس وقت تو میں پرامن جلوس میں گیا تھا، خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو، کسی بھی صورت سپیئر نہیں کریں گے۔ جی بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، دا ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد نہیں آنے دیا جا رہا، دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو نہیں آنے دیا جا رہا، یہ باتیں کر رہے ہیں، اس سے فیڈریشن آف پاکستان، ریپبلک آف پاکستان، اس میں کیا میسج جا رہا ہے، کوئی خطرات ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی خطرناک آپ نے بات کی ہے، لیکن ہم نے اس کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے کانٹیکسٹ میں چیک کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک بات کی ہے کہ جی دونوں طرف سے، ایک تو آرٹیکل 15 ہے، آرٹیکل 16 ہے، آپ کو فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے کہ جی آپ نے اسمبلی بھی کر سکنی اور آپ نے فری موومنٹ بھی کر سکنی۔ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ آپ کا جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ سرٹن کنڈیشنز اٹیچ ہیں۔ اس ججمنٹ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ریسپانسبلٹیز، اگر آپ اپنے رائٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو ان کا تو فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کے کسی حصے میں جا سکتے ہیں، لیکن دیئر فنڈامنٹل رائٹ از سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشنز۔ اگر وہ سپریم کورٹ کی آج کی ججمنٹ میں، آج کے آرڈر میں انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے، آپ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کریں اور ساتھ ساتھ آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے فیڈریشن کو نقصان ہو۔ یا اب اس آرڈر میں سب سے امپورٹنٹ بات ارشد، اس آرڈر میں 2019 کے فیض آباد دھرنے کا ذکر، اس ججمنٹ کا ذکر ہے جس نے بیلنس کریٹ کیا تھا کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ کون سا ہے، اس فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے کس وقت آپ اس فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ فیڈریشن کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، کوئی بندہ اس آرڈر میں بھی آج لکھا ہوا ہے، شرکا تو حکومت تو بلاک نہیں کر سکتی روڈز وغیرہ، اور وہ بھی فیڈریشن کے راستے آنے کے جو روکے گئے کنٹینرز لگائے گئے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ، سپریم کورٹ کے لیے اس دفعہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے نا، یہ بہت ہی بیلنس ججمنٹ ہے، اس میں دونوں پارٹیز کا ذکر کیا گیا اینڈ سپریم کورٹ از ٹرائنگ ٹو سیو دا فیڈریشن۔ آپ کو اس چیز کا سمجھنا چاہیے کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ تو ہے کہ سڑکیں کھلی رہیں، آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو کین ناٹ انڈینجر دی لائف آف پبلک۔ اور اس آرڈر میں جو 2019 کا دھرنا، فیض آباد دھرنا کا جو ججمنٹ ہے جس کو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ڈرافٹ کیا تھا، اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے اس میں جو بیلنس کریٹ کیا گیا تھا کہ آپ کے کون سے رائٹس ہیں ان کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم یو کین ناٹ ٹیک میٹر انٹو یور اون ہینڈز۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کا ایک رائٹ، خیبر پختونخوا دوسرے کے رائٹ کو انفرنج نہ کریں۔ علی بخاری صاحب، آپ تو کافی سارے پی ٹی آئی کے ورکرز کی بیلز بھی کروا رہے ہیں، لیڈرز کی بیلز کروا رہے ہیں۔ اسی ججمنٹ پیراگراف 9 میں لکھا ہوا ہے، the violation of the right to life of citizen and article 9 of the constitution caused by the arrest of hundreds of political workers across the country without recording FIRs or serving detention orders were accordingly quashed by a aforesaid order as a protective measure under the constitution۔ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کمپلائی ہوئے، ایف آئی آر اسکویش ہو گئی، پولیٹیکل ورکرز خود ہی ریلیز ہو گئی، یا ابھی بھی آپ مقدمات جو ہیں ان کے لڑ رہے ہیں؟ ارشد بھائی، اس میں ایسے ہے کہ جب انیشلی بندے اٹھائے گئے تھے، ورکرز کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس ٹائم ان کو 16 MPO اور 3 MPO کے تحت اٹھایا گیا تھا، مینٹیننس اور پبلک آرڈیننس کے تحت۔ اور جب سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آیا، یہ پٹیشن بیسیکلی فائل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، اور اس کے اوپر اسی ٹائم دا سیم وے آپ کو یاد ہوگا 2 گھنٹے کے بریک کے رات تک یہ شام تک کورٹ چلی، اور وہاں پر ہی آرڈر کر دیا گیا تھا کہ جتنے پولیٹیکل ورکرز اریسٹ ہیں جو ہینیس کرائم میں ملوث نہیں ہیں، جن کے خلاف کوئی FIRs نہیں ہیں، ان کو فورتھ ریلیز کیا جائے۔ اور اس کے بعد دیکھا آپ نے کہ کچھ لوگ کو شورٹیز، پرسنل شورٹیز یا اس کے اگینسٹ کوئی جو سم شورٹیز ہوتی ہیں وہ لے کے ریلیز کیا گیا، بٹ 1 گھنٹے کے اندر ہی
نئی ایف آئی آرز رجسٹر کر کے تو ان کو نیم ایف آئی آر ایکیوز بنا کے کر دیا. سپریم کورٹ جب یہ لکھ رہی ہے کہ میں اس پہ وہ ایف آئی آر جو کویش ہو گئی وہ کیا ہوا؟ اچھا اب اس کے اندر ایسے ہوا کہ کیونکہ اس میں پولیٹیکل ورک نہیں، میں آج بھی 19 ایف آئی آر تھی اور میں آج بھی مور دین 60 لوگوں سے زیادہ کہ ہم نے آج بھی بیلز پری اریسٹ کروائی جو اندر تھے. کس کی آپ نے کروائی لیکن جی ٹاپ لیڈرشپ میں تو آج ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کی کرائی، عامر کیانی صاحب کی، عمران اسماعیل ایکس گورنر سندھ ان کی کروائی، ان کے ساتھ سیف اللہ خان نیازی صاحب، شیریں مزاری صاحبہ، اینڈ آگے آئیں آپ اس کے ساتھ سرور خان صاحب، اور یعنی کہ ساری کی ساری لیڈرشپ پہ ایف آئی آر ہیں جی. اور ایک بڑی خاص بات اس میں ارشد بھائی آپ کو بتاؤں کہ ایک انسیڈنٹ کی اسلام آباد کے اندر مختلف تھانوں میں ایک ہی، آپ اس کو پڑھیں نا تو ایک ہی فارمیٹ اور ایک ہی اوفینسز ہیں اور ساری کی ساری ایف آئی آر اس پہ رجسٹر ہوئی ہیں. آپ بھارکو سے سٹارٹ کریں، کراچی کمپنی ایف آئی آر، کوسار ایف آئی آر، مرگلہ ایف آئی آر، اپارا ایف آئی آر. سو دا تھنگ کہ ایک اوفینس کے اوپر فور سیک آف آرگومنٹ، سو کالڈ اوفینس میں کہتا ہوں، ہم 2 منٹ کے لیے اس کو مان بھی لیتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک انسیڈنٹ کے اوپر 19 ایف آئی آرز نہیں ہو سکتی. ایک بڑا کلیئر لا ہے، کرمنل پروسیجر کو فالو کرنا ہے نا ہم نے اس کے اندر. چلیں وہ تو سائیکلو سٹائل ایک نکلتی ہے اس پہ، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو بڑا کلیئر. کون تھا جو یہ سائیکلو سٹائل ایف آئی آرز بنا کے دے رہا تھا ان کو؟ دیکھیں ایکچولی تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا، کیونکہ اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے، اسلام آباد آئی جی صاحب بنا کے دے رہے تھے اوبیسلی، آئی جی صاحب کے احکامات پہ ہو رہا تھا. دیکھیں ایف آئی آر کرانے کے لیے اگر کسی ایک عام آدمی کو، کیونکہ میں تو کرمنل کام کرتا ہوں، کرمنل پروسیجر ایف آئی آرز میں کمپلیننٹس کون ہیں؟ ایک کمپلیننٹ، اچھا اس میں جو 18 ایف آئی آر ہیں اس میں اسٹیٹ کمپلیننٹ ہے، پولیس کو خود کمپلیننٹ ہے اس کے اندر. they self are investigating the matter. جب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کویسچن دا ایف آئی آر، اس کی وائلیشن ہے. آپ 3 MPO میں یا 16 MPO میں جب بندے کو رکھتے ہیں تو اس کے اوپر پریزمپشن آف دا ٹروتھ میں نہیں کہوں گا، لیکن پریزمپشنز ہوتی ہیں کہ جی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یا اس نے کی ہوں گی. ایف آئی آر تو سیدھا سیدھا آپ نے ان کو کہہ دیا یہ انہوں نے کیا جی، یہ انہوں نے انویسٹیگیشنز کی ہے، یہ انہوں نے توڑ پھوڑ کیا، یہ انہوں نے باقی کارروائی کی ہے، اور سیم ڈے کی ایف آئی آر ہے، 25-26 کی ایف آئی آر ہے، سیم ڈے کے آرڈر ہے آپ کا سپریم کورٹ کا. اور یہ ان فیلڈ آ گیا کیونکہ سارے میڈیا میں آ گیا، انہوں نے وہاں سے آرڈرز کی کاپی دے کے آپ کو بھیجا. اس کے اندر باقاعدہ ایک جگہ لکھی ہوئی ہے کہ کہاں آپ نے جلسہ کرنا ہے، کہاں تک آپ نے آنا ہے، کیسے آپ کے 4th 5th آرڈر ہے کہ جی اب بھی پورے پاکستان میں سے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے دیٹ از بائنڈنگ آن دا ہول آف پاکستان بیسیکلی، اس کے اوپر کہ آپ نے ان کو فوراً ریلیز کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی آج بھی دیکھ لیں آپ، اور ڈسٹرکٹ کورٹس دیکھ لیں، اور 10-10 20-20 25-25 بیل پٹیشنز آ رہی ہیں ڈیلی کی بیسس کے اوپر بیفور اریسٹ بلز. سو اس کے اوپر تو کمپلائنس ہوا ہی نہیں آرڈر کی. راجہ عامر عباس صاحب، آپ نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو بھی سنا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ دیکھیے ارشد صاحب، ایک بات ذہن میں رکھیے، جو یہ وزیر اعلیٰ ہیں دونوں، ان کو قانون، ان کو آئین، ان کی پروٹیکشن کے لیے اپنے صوبے کی پولیس مہیا کرتا ہے. یہ جہاں بھی جائیں گے لیگلی ان کو آتھرائز ہے کہ ان کی پروٹیکشن ہو، اور اگر ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اگر ان کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، تو جو پولیس ان کے ساتھ ڈپیوٹیڈ ہے، ان کی یہ آفیشیل ڈیوٹی ہے کہ ان کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں کہ روڈیں خالی کرانا ہے، ان کی اصل ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کی لائف کو اور ان کی مومنٹ کو، یہ ذہن میں رکھیے، دونوں کو پروٹیکٹ کرے. اب مومنٹ کو پروٹیکٹ کرنا، یہ جو آپ نے آج ڈیٹیلڈ فیصلہ آیا ہے، اس کا جو پہلے روز کا فیصلہ تھا، اور جو مومنٹ ہے وہ آرٹیکل جو سا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی گارنٹی کرتا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا تھا اپنے انٹرم میں کہ آپ یہ جو لگا رہے ہیں کنٹینرز، یہ جو لوگوں کو روکا جا رہا ہے، دس از اگینسٹ دا رائٹ آف فریڈم آف موومنٹ، اور اس کی خلاف ورزی ہوئی. اور اس کی خلاف ورزی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی خلاف ورزی آپ کو خالی کوئی بلو ایریا میں نظر نہیں آئے گی، اس کی خلاف ورزی آپ کو کراچی میں نظر آئی ہوگی، اس کی خلاف ورزی آپ کو لاہور میں نظر آئی، اس کی خلاف ورزی آپ کو اس میں لکھا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ڈسپروپورشنیٹ آپ نے یوز آف فورس تو نہیں کر لیا. آپ ڈسپروپورشنیٹ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ جہاں پہ رانا ثناءاللہ کا آپ کو سٹیٹمنٹ وہ یاد ہوگی کہ اس نے کہا تھا کہ جی میں نے غیر ضروری طور پہ شاید ہم نے اتنا زیادہ فورس کو اکٹھا کر لیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔